یہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی جہاں ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس چھوٹی سی فیملی میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس چھوٹی سی فیملی کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اور اچھی بات یہ تھی کہ یہ تینوں اللہ کے اتنے قریب تھے کہ تہجد کے وقت خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ ماں باپ نے اپنی اس بیٹی کی تربیت اس طریقے سے کی تھی کہ بیٹی کو بھی تہجد کا بہت بے صبری سے انتظار رہتا تھا۔ ان کے گھر کا ماحول اتنا اچھا تھا کہ لڑکی اور لڑکی کی ماں اکثر سارا ٹائم گھر میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی پابندی بھی نہیں تھی۔ اس لڑکی کا جو دل کرتا تھا، جیسے دل کرتا تھا، یہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے کام کو کر لیا کرتی تھی۔ چونکہ یہ اپنے ابو کی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے یہ جیسا چاہتی تھی یا جیسا کہتی تھی اس کے امی ابو بالکل ویسا کر لیا کرتے تھے۔ یہ لڑکی اکثر ایک ہی کام زیادہ کرتی تھی، اور وہ یہ کام تھا کہ یہ گھر میں بیٹھے اپنے موبائل سے کھانے پینے کی چیزیں آرڈر کر لیا کرتی تھی۔ اکثر برگر آرڈر کر لیتی تھی یا پیزا آرڈر کر لیتی تھی۔ لڑکی کے ابو جس کمپنی میں کام کرتے تھے، جاب کرتے تھے، وہاں بھی ان کی بہت رسپیکٹ تھی، اور کمپنی کی طرف سے بھی ان کو کافی سہولتیں ملی ہوئی تھیں۔ اللہ کا دیا تو ان کے پاس سب کچھ تھا، بس ایک بات تھی جس کا ان کو انتظار تھا، وہ تھا اپنا گھر۔ یہ ابھی جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ کرائے کا گھر ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جلد ان کے ابو کو کمپنی کی طرف سے ایک گھر مل جائے گا۔ ایک دن لڑکی کے ابو نے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو کہا کہ جلد میں تم لوگوں کو ایک خوشخبری سناؤں گا۔ اب سے ہماری زندگی میں کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کا دیا جو کچھ ہے ہمارے پاس، اس پہ تو ہم اللہ کا ہر بار شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جلد اللہ ہمیں اس انعام سے نوازے گا جس کے لیے ہم نے کئی عرصہ انتظار کیا ہے۔ یہ بات سن کر لڑکی اور اس کی ماں بہت خوش ہو گئے۔ اب لڑکی کی ماں کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ ایسی کون سی خبر ہے جس سے اللہ ہمیں نوازنے والا ہے، ایسی کون سی خوشخبری ہے جس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ لڑکی نے اپنے ابو سے پوچھا کہ ہمیں کتنا انتظار کرنا ہوگا۔ لڑکی کے ابو نے کہا کہ بس 1-2 دن تک یہ خبر آپ تک پہنچ جائے گی، بس 1-2 دن انتظار کر لو۔ پھر لڑکی کے ابو نے بولا کہ ہم سب شکر کے نفل ادا کرتے ہیں تاکہ جو ہمیں ملنے والا ہے اس کے اندر اور مزید برکت آ جائے اور ہمارے لیے ہر چیز بہتر سے بہترین ہو جائے۔ تو پھر سب نے شکر کے نفل ادا کیے، خوب تہجد پڑھی، خوب تہجد میں عبادت کی، خوب اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کیے۔ اسی طرح دوسرا دن آ گیا۔ اب لڑکی کے ابو جاب پر گئے، نوکری پر گئے، اور ان کو بتایا گیا کہ ان کی پروموشن کر دی گئی ہے، جس میں اب ان کے ابو کو گھر دے دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنے گھر میں رہا کریں گے۔ لڑکی کے ابو اتنے خوش تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی گھر جاتا ہوں اور گھر جا کر یہ خوشخبری دیتا ہوں، لیکن وہ چھٹی کا وقت نہیں تھا، ان کو کچھ دیر صبر کرنا تھا اور شام تک گھر جا کے یہ خبر گھر میں سنانی تھی۔ کمپنی والوں نے لڑکی کے ابو کو کہا کہ آپ کو کتنا انتظار کرنا ہے، کیونکہ آپ کی ہر ایک چیز کلیئر ہے، ہر ڈاکومنٹ اوکے ہے، آپ جب چاہیں گھر کی چابی لے کر رہنا شروع کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی کاغذی کارروائی ہے جو ابھی آپ ہمارے ساتھ مکمل کر لیں گے، جس کے بعد آپ کل سے نئے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ لڑکی کے ابو نے کمپنی میں کہا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ کرائے کا گھر ہے، اور میں نے 1 سال کا کرایہ ادا کیا ہوا ہے، میں 1 سال سے پہلے گھر نہیں چھوڑ سکتا، میں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا میں 1 سال کا ٹائم لینا چاہتا ہوں کہ میں 1 سال بعد نئے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ 1 سال تک اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا گھر کرائے پہ لگانا چاہتا ہوں۔ تو کمپنی نے ان کو اجازت دے دی، اور وہ کرایہ ابھی ان کی کمپنی کے اکاؤنٹ میں شامل ہوتا رہے گا، اور یہ کرایہ 1 سال بعد ان کو اکٹھا مل جائے گا۔ یہ ایگریمنٹ کمپنی کے ساتھ لڑکی کے ابو نے کر لیا۔ اب 1 سال بعد انہوں نے نئے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ اب یہ خبر گھر بتانے کے لیے لڑکی کے ابو بہت بے چین تھے کہ میں گھر جا کر جلدی سے یہ خوشخبری سنا دوں اور رستے سے مٹھائی لے لیتا ہوں۔ گھر میں لڑکی کو اور اس کی امی کو بھی بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ آج ہمیں کوئی خوشخبری ملے گی، بیٹا جلد تمہارے ابو گھر آ جائیں، میرے سے تو انتظار نہیں ہو رہا، صبر نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا خبر انہوں نے ہمیں سنانی ہے۔ لڑکی کے ابو نے ابھی گھر کچھ بھی نہیں بتایا تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر اچانک ان کو یہ خبر دوں گا۔ اب وہ آفس سے گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ رستے سے انہوں نے مٹھائی بھی لے لی تھی کہ اچانک ان کی رستے میں طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو عجیب سی تکلیف ہونے لگی جو کہ سینے کی طرف تھی۔ اچانک وہ تکلیف اتنی شدت اختیار کر گئی کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، جو کہ اتنا جان لیوا تھا کہ ان کی جان ہی لے گیا، اور موقع پر لڑکی کے ابو کا انتقال ہو گیا۔
اب گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ آخر کیا ہونے والا ہے، لیکن چند ہی منٹ بعد ان کو ایک کال آئی جو کہ اتنی دردناک تھی کہ گھر میں ایک طوفان سا اٹھ گیا۔ لڑکی کی ماں اور لڑکی اس طریقے سے رونے لگ پڑے کہ جیسے یہ ان کے بھی آخری لمحات ہیں، آج کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں صرف لڑکی کے والد تھے، ابو تھے جو کماتے تھے، جن کی وجہ سے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ بے شک کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، بے شک اللہ پاک سب کچھ کرنے والا ہے، بے شک خوشیاں اور جتنی تکلیفیں ہیں، غم ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں آتے ہیں، اور جو تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جو کہ بہت بڑی تھی۔ یہ آزمائش ایک ایسی آزمائش تھی کہ جیسے ہی اس کی خبر ملی تو لڑکی اور اس کی ماں بھول گئے تھے کہ یہ آزمائش ہے، وہ بالکل مایوس ہو گئے تھے، ان کا دل ٹوٹ گیا تھا، جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے، جیسے اب دنیا میں کوئی اپنا نہیں رہا، جبکہ وہ اللہ کے بہت قریب تھے، 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد ادا کیا کرتے تھے، خوب عبادت کیا کرتے تھے، لیکن یہ خبر ملنے کے بعد ان کا ذہن بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، بس وہ روتے جا رہے تھے۔ اسی طرح ان کا یہ دن اس طریقے سے گزرا جیسے قیامت کا دن ہوتا ہے۔ ایک ہفتہ اسی طریقے سے انہوں نے بہت زیادہ تکلیف میں اپنا وقت گزارا، لیکن اس دوران بھی لڑکی کی ماں نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی اور لڑکی کو بھی پورا حوصلہ دیا کہ نماز ادا کرو، کسی بھی حال میں ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ 1-2 مہینے گزر گئے اور کمپنی والے بھی بہت زیادہ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب کمپنی میں میٹنگ ہوئی کہ جو گھر ان کو دیا گیا تھا اس کا کیا کیا جائے، تو کمپنی میں یہ بات فائنل ہو گئی کہ 1 سال بعد ان لوگوں کو یہ گھر دے دیا جائے گا۔ جس طریقے سے کمپنی میں بات چلی تھی ان کے ابو کے ساتھ، بالکل کمپنی اسی طریقے سے اس کام کو آگے بھی لے کر چلے گی۔ اور کمپنی کی میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ لڑکی بھی بہت تعلیم یافتہ ہے، لڑکی کی تعلیم بھی بہت زیادہ ہے، وہ اپنے ابو کی جگہ کام کر سکتی ہے، تو کچھ ٹائم بعد ہم لڑکی کو اس کے ابو کی جگہ کام پہ رکھ لیں گے تاکہ ان کے گھر کا نظام ویسا ہی چلتا رہے جیسا چلتا رہا ہے۔ گھر میں کافی زیادہ خاموشی ہو چکی تھی۔ لڑکی کے ابو اکثر آیا کرتے تھے، چیزیں لے کر آتے تھے، لڑکی آرڈر کیا کرتی تھی، کھانے باہر سے منگوایا کرتی تھی، گھر میں وہ جو وقت ہوا کرتا تھا اب وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ لڑکی بہت مایوس رہتی تھی، پریشان رہتی تھی۔ لڑکی کی ماں جب اپنی بیٹی کو دیکھتی تھی تو وہ یہ سوچتی تھی کہ شاید اب ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس گھر میں بہت زیادہ یادیں وابستہ ہیں۔ اس گھر میں ہر کمرے میں، ہر جگہ میں اس کے ابو کی ہر یاد ہر بار تازہ ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا میں اپنی بیٹی کو کہیں اور لے جاؤں گی، میں اپنے بھائی سے بات کروں گی اور اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کے گھر لے کر جاؤں گی اور پھر اپنے بھائی کے ساتھ رہا کروں گی۔ تو لڑکی کی ماں نے اپنے بھائی سے رابطہ کیا اور سب کچھ بتایا کہ ہمارے گھر میں ابھی تک حالات نارمل نہیں ہو رہے، ہمارے گھر میں ایک سناٹا سا رہتا ہے، خاموشی سی رہتی ہے، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کیا ہمیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو بھائی تھے وہ بھی میرڈ تھے، شادی شدہ تھے، ان کی بھی فیملی تھی، لیکن وہ دل کے بہت اچھے تھے، وہ بھی نمازیں تہجد ادا کیا کرتے تھے، ان کے دل میں بھی خدا خوفی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن کو اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دی اور کل ہی آنے کو بول دیا۔ لڑکی کی ماں لڑکی کو لے کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی اور اپنے بھائی کے گھر رہنا شروع کر دیا۔ بھائی نے اپنے گھر کا ایک کمرہ اپنی بہن اور اس کی بیٹی کو دے دیا۔ کچھ عرصہ اب وہاں پر ان کو گزر چکا تھا۔ کچھ ماہ بعد کمپنی میں ایک میٹنگ تھی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ آج ہماری طرف سے کوئی امپلائی جائے گا، کوئی ورکر جائے گا جو لیٹر دے کے آئے گا جس میں ہم انویٹیشن سینڈ کریں گے کہ لڑکی اپنے ابو کی جگہ کام کر سکتی ہے۔ گھر میں معلومات لی گئی، لیٹر بھیجا گیا، لیکن پتہ چلا کہ وہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں اور وہ دن بھی قریب تھے، کچھ مہینے رہ گئے تھے کہ اب ان کو ان کا اپنا گھر بھی دینے کا وعدہ پورا کرنا تھا۔ کمپنی پریشان تھی کہ یہ لوگ کہاں پہ چلے گئے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن کمپنی نے انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی خود ہم سے رابطہ کر لے، لیکن لڑکی ابھی بھی اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ کہیں پہ نوکری کرے، کیونکہ اس کے لیے یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ جتنا وقت بھی اب تک وہ گزار چکی تھی اس کو لگتا تھا کہ ابھی کل ہی اس کے ابو کا انتقال ہوا ہے، وہ ابھی تک خود کو سنبھال نہیں پائی تھی۔ خیر لڑکی جس گھر میں رہ رہی تھی اس گھر میں سب کا آنا جانا تھا، اس لیے لڑکی کا اکثر موڈ بھی بدل جایا کرتا تھا، اکثر وہ نارمل بھی ہو جایا کرتی تھی جب سب کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ ایک دن لڑکی اپنی امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور باتیں کر رہی تھی کہ جس ایپلیکیشن سے وہ کھانا آرڈر کیا کرتی تھی اس ایپلیکیشن میں اس کو ایک نوٹیفیکیشن ریسیو ہوا
کہ آپ نے اب تک جتنا آرڈر بھی کیا ہے اس میں آپ نے کافی پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے دفتر جو ایڈریس آپ کو بتایا جا رہا ہے وزٹ کر کے عمرے کی ٹکٹ اور پورا پیکج حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ بالکل فری ہوگا، جس میں آپ اپنے ساتھ ایک بندے کو لے کر جا سکتے ہیں۔ لڑکی نے وہ نوٹیفیکیشن اپنی والدہ کو سنایا، اپنی امی کو بتایا۔ لڑکی کی امی نے کہا یہ سب فراڈ ہوتا ہے، لیکن لڑکی نے کہا کہ جو ایڈریس ہمیں بتایا گیا ہے اس ایڈریس پہ ہمیں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ آفس واقعی موجود ہے۔ جب لڑکی اپنی امی کو لے کر اس ایڈریس پہ اگلے دن پہنچی تو واقعی وہاں پر دفتر موجود تھا، جنہوں نے لڑکی کا سارا ڈیٹا چیک کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ جیت چکے ہیں، آپ کو 2 ٹکٹ عمرے کے ملیں گے اور پورا پیکج آپ کو اس ایپلیکیشن کی کمپنی جو ہے پرووائڈ کرے گی، پوری سروس ہماری طرف سے ہوگی، آپ کا 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں آئے گا۔ 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے اب عمرے پہ جانا تھا اور انہوں نے 21-22 دن کے لیے جانا تھا۔ اب 1 مہینہ گزر چکا تھا، جو ڈاکومنٹ کلیئر کرنے تھے وہ سب اوکے ہو چکے تھے، کلیئر ہو چکے تھے۔ اب 1 مہینے بعد لڑکی اور اس کی امی کمپنی کی طرف سے مکمل پیکج کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے بہت اللہ سے دعا کی، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن لڑکی کا دل بہت پریشان تھا کہ کاش ہمارے ابو بھی ہمارے ساتھ ہوتے، لیکن وہ سفر ہی ایسا تھا کہ لڑکی بھی اندر سے بہت خوش تھی۔ کافی وقت ہو چکا تھا ان کے ابو کے انتقال کو۔ لڑکی نے اور اس کی ماں نے پورا ارادہ کیا کہ وہاں جا کے ہم اتنی عبادت کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا کہ ہمارے تمام دکھ، درد، تکلیفیں، پریشانیاں، جو مصیبتیں ہم دیکھ رہے ہیں سب ختم ہو جائیں گی اور تمہارے ابو کی روح کو بھی خوشی ملے گی، سکون ملے گا، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کر دے گا۔ وہ عمرے پہ چلے گئے، وہاں پہنچ گئے اور خوب عبادت کی۔ وہاں پر ایک معجزہ ہو گیا جو کہ ماں اور بیٹی کے لیے بھی ایک اچانک اور خوشی کا لمحہ تھا۔ وہاں پر اس کمپنی کے اونر بھی موجود تھے جہاں ان کے والد جاب کیا کرتے تھے، نوکری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو اور ان کی والدہ کو پہچان لیا اور وہاں پر ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ساری باتیں بتائی کہ ہم نے آپ کے لیے گھر رکھا تھا، جو کہ آپ کے ابو نے گھر آ کر آپ کو خوشخبری دینی تھی، جس کا نہ آپ لوگوں نے ہم سے معلوم کیا اور نہ آپ لوگ ہمیں مل سکے، اور آپ کے ابو کی جگہ ہم نے آپ کو نوکری پہ رکھنا تھا اور جس میں آپ کی پروموشن بھی کر دی جانی تھی، لیکن اب آپ لوگ یہاں پر مل گئے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہم واپس اپنے ملک میں جائیں گے تو آپ نے میرے دفتر، میرے آفس ضرور آنا ہے۔ انشاءاللہ جو ہم نے آپ کے ابو سے وعدہ کیا تھا وہ ہم پورا کریں گے، آپ کا گھر آپ کو مل جائے گا اور آپ کے ابو کی جگہ آپ کو نوکری بھی دے دی جائے گی جس میں آپ کی پروموشن کر دی جائے گی۔ لڑکی اور اس کی امی اتنی خوش تھی کہ آج ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم نے جتنی عبادت کی ہے، جتنا وقت گزارا ہے، ہمارے ساتھ ہر وقت اللہ موجود تھا۔ بے شک ایک دن ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، بے شک آج ہم بھی یہاں پر وقت گزار رہے ہیں، لیکن دنیا فانی ہے، کل ہم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے، کل ہم نے بھی اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے۔ کیوں نہ ہم ساری باتیں بھلا کر بس اپنے اعمال صحیح کر لیں، اور اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو صبر رکھیں اور اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش سمجھ لیں اور جانے والے کی بخشش کی دعا کریں، اس کے لیے خوب تلاوت کریں اور ایسے نیک عمل کریں کہ جانے والے کی روح کو سکون ملے۔ لڑکی کی ماں نے لڑکی کو سمجھایا کہ دیکھو ہم کتنے مایوس ہو چکے تھے، ہمیں ایسا لگا تھا کہ دنیا ہماری رک گئی ہے، اب ہمارا کوئی نہیں رہا، اور ہم نے اپنا وہ گھر بھی چھوڑ دیا جہاں ہم تمہارے ابو کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ جہاں سے ہم چھوڑ کے آئے تھے، جس کمپنی سے تمہارے ابو کے رابطے ختم ہو چکے تھے، وہی کمپنی ہمارے پیچھے ہمیں ڈھونڈ رہی ہے، اور دیکھو آج اس کمپنی کے اونر، کمپنی کے مالک ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور ہمیں وہ ساری بات بتا دی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ دیکھو اللہ نے ہمیں اپنے گھر بھی بلا لیا، ہماری حاضری بھی ہو گئی اور ہماری عبادت بھی قبول ہو گئی، ہم سے اللہ راضی بھی ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے وہ تمام رستے بتا دیے ہیں، دکھا دیے ہیں جس کے لیے ہم روتے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ دیکھو اللہ نے ہمارے لیے کیسے رستے بنا دیے۔ بیٹی بس اب تم خوش رہا کرو، دیکھو آگے جو کچھ ہوگا انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ لڑکی کی ماں نے بہت لڑکی کو سمجھایا اور بہت روئی، اور جتنا وقت وہاں پر وہ رہے دن رات عبادت کرتے رہتے تھے،
پھر جب ان کا اپنے ملک واپس آنے کا وقت آیا، اپنے ملک واپس آئے۔ سفر میں انہوں نے بہت دعائیں کی۔ واپسی کا زیادہ وقت لڑکی کا اور ان کی امی کا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزرا۔ اب جب وہ اپنے گھر آ گئے، لڑکی کی امی نے ایک ہفتہ اپنے بھائی کے گھر گزارا اور ایک ہفتے بعد اپنی بیٹی کو لے کر کمپنی میں چلی گئی۔ کمپنی کے اونر وہاں پر خود مل گئے اور اسی دن کمپنی نے ان کے لیے اسپیشل ایک میٹنگ ارینج کروائی، جس میں لڑکی اور اس کی والدہ موجود تھے، جس میں ان کو ان کے گھر کی چابیاں بھی دی گئیں، جو کہ ان کو 1 مہینے بعد ملنا تھا، کیونکہ سال پورا ہونے میں ابھی 1 مہینہ باقی رہتا تھا، جیسا کہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ لیکن کمپنی نے ان کے حالات دیکھتے ہوئے ان کو فوراً گھر کی چابیاں دے دی اور ان کو رہائش کرنے کے لیے فوراً اجازت دے دی۔ اب لڑکی کو بھی اس نوکری پر رکھ لیا گیا اور لڑکی کو جو اپنے ابو کی جگہ کمپنی نے رکھا تھا، اس میں بھی لڑکی کی پروموشن کر دی گئی تھی۔ لڑکی کی ماں کی بھی کافی تعلیم تھی۔ لڑکی نے کمپنی سے پوچھا کہ کیا میری والدہ کو بھی اس کمپنی میں کہیں کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ میری امی گھر میں بالکل اکیلی رہیں گی، میں چاہتی ہوں وہ بھی اس کمپنی میں نوکری کر لیں۔ لڑکی کی امی نے لڑکی کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، میں گھر کے کام کر لیا کروں گی اور جو وقت بچے گا اس میں عبادت کر لیا کروں گی، جیسے میں کیا کرتی ہوں۔ لیکن کمپنی نے اسی میٹنگ میں کہا کہ ہم آپ کی امی کو بھی اس کمپنی میں جگہ دے سکتے ہیں، بس کچھ ہم نے ٹیسٹ ان کے لینے ہوں گے۔ اگر ان ٹیسٹ میں آپ کی امی ہمارے کرائیٹیریا کے مطابق پورا اترتی ہیں تو ضرور ان کو نوکری مل جائے گی۔ تو ان کا بھی ٹیسٹ لیا گیا اور کافی حد تک لڑکی کی ماں نے اچھے طریقے سے اس ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کر لی، جس کے بعد کمپنی نے ان کو بھی بتا دیا کہ آپ کو کس طریقے سے کمپنی کام دے سکتی ہے۔ اب ان کے لیے یہ سارا ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس میں ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے ٹوٹ جاتے ہیں، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ ان کو رستے بھی دکھاتا ہے، اللہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کی مایوسی کی وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ کو محسوس نہیں کر پاتے اور جو رستہ ان کو دکھایا جاتا ہے ان کو وہ رستہ بھی پھر نظر نہیں آتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب آپ مایوس ہوتے ہیں، جب آپ پریشان ہوتے ہیں، کسی بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی ایسا وقت آپ پہ آتا ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے، بالکل دل کو توڑا مت کریں اور بالکل اپنا ساتھ مت چھوڑا کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کریں اور اللہ کی عبادت کرتے رہا کریں۔ یقین کریں وقت تو تکلیف کا ہوتا ہے، سب پہ آتا ہے۔ آج آپ کے اوپر بھی کئی تکلیفیں ہیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ تکلیفیں کیسے آئیں اور کب تک رہیں گی اور کیسے ختم ہوں گی، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، تکلیفیں جلد ختم ہو جاتی ہیں اگر زیادہ وقت بھی لیتی ہیں اور آپ اس وقت میں اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ سے بہتر رستے کی امید لگاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے لیے بس تو ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تو ہی کرنے والا ہے، تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا، اے اللہ ہماری آزمائشوں میں ہماری مدد فرما، ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں ختم کر دے۔ تو یقین کریں اللہ ضرور جلد آپ کی مدد فرمائے گا اور جلد سب ویسا ہونے لگ جائے گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ بس یاد رکھیں تکلیف میں آپ نے مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آج مہنگائی بھی اتنی ہو چکی ہے کہ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، گھر میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اور کچھ لوگ تو نمازیں پڑھ کے بھی مایوس رہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی ہمارے برے وقت ختم نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں نماز ادا کریں، اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن آپ کوشش بھی جاری رکھیں، کیونکہ کوشش کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ کو مانگتے ہیں، بہتر رستے کو مانگتے ہیں، لیکن اس رستے پہ آپ چلنا نہیں چاہتے، تو یقین کریں ایسے آپ کی کبھی مایوسی اور پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کو اگر آپ مانگتے ہیں اور خوب نمازیں تہجد ادا کرتے ہیں تو خود بخود آپ کو بہتر رستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی کامیابی کا وہ رستہ آپ کو نظر آئے گا جس میں اللہ خود کہتا ہے کہ تم جب کامیاب ہونے لگو گے تو تمہاری زندگی میں وہ لوگ میں شامل کر دوں گا جو پہلے سے کامیاب ہیں، جو پہلے سے سیدھے رستے پہ ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں ایسے لوگ شامل ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ جلد آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور کر دے اور ہم سب کی مدد فرمائے۔ بے شک اللہ پاک سب کچھ کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم جتنے بھی دکھ میں تجھ سے جو بھی دعا مانگتے ہیں اے اللہ اس میں کن فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، آمین یا رب العالمین۔